بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تعزیرات پاکستان کے سیکشن 299 کو ڈسکس کریں گے، جس میں کچھ تعریفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ 292 تعزیرات پاکستان، جس کی ڈیفینیشن میں پہلے نمبر پر ہے بالغ، کہ بالغ سے کون سا شخص مراد ہوگا۔ تو دیکھیں، بالغ سے ایسا شخص مراد ہوگا جس کی عمر 18 سال تک پہنچ گئی ہو، یعنی جو 18 سال کی عمر کا ہو چکا ہو تو ایسا شخص بالغ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نابالغ اس کا اپوزٹ ہے کہ ایسا شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہو۔ تو یہ بالغ کی ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے دیت۔ ڈیفینیشنز کو یہاں پر میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے آگے پیچھے کیے ہوئے ہے، مطلب پہلے یہاں پر عرش، زمان وغیرہ تھی، لیکن اس سے پہلے میرے اس خیال سے آپ کو دیت سمجھنا چاہیے تھا۔ تو پہلے میں نے یہاں پر دیت کو رکھا ہوا ہے کہ دیت کیا چیز ہے۔ تو دیت وہ مالیت ہے جو زر رسیدہ شخص کے وارثان کو ادا کی جاتی ہے۔ دیت وہ معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، جو زر رسیدہ شخص کے جو وارثان ہوتے ہیں ان کو ادا کی جاتی ہے بطور جرمانہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو دیت ہے یہ قرآن و سنت سے مطلب اخذ شدہ سزا ہے، اخذ شدہ مالیت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے دیت کا، کہ دیت کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کون کون سے پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کی دیت کیا ہوگی، کون کون سے جرم کے لیے۔ تو دیت کی جو مالیت ہے، جس کا اسلام قرآن و سنت میں جس کی تعین کی گئی ہے، وہ ہے 30,630 گرام چاندی کے برابر مالیت، یعنی 30,630 گرام چاندی کی برابر جو مالیت بنتی ہے وہ دیت کہلاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر مطلب ریٹ جو چاندی کی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو وہی مطلب 30,630 گرام کے ساتھ اس کے ساتھ ضرب دے کر جو بھی مالیت آئے گی تو وہ دیت کی مالیت کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ جو دیت کی مالیت ہے اس کی ڈیفینیشن 323 تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے۔ مطلب 323 تعزیرات پاکستان میں دیت کی تعریف ہے، اس کی مالیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی مالیت ہوگی 30,630 گرام چاندی کی مالیت کے برابر رقم یا چاندی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 323 تعزیرات پاکستان میں دیت کی مالیت کا تعین ہے، اور دیت زر رسیدہ شخص کے وارثان کو بطور جرمانہ پھر اس کو ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیت اسلامی سزا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم سٹارٹ لیتے ہیں عرش سے۔ عرش ایسی سزا ہے جس کا تعین اسلام نے پہلے سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دیت ایک اسلامی مالیت ہے جس کو بطور جرمانہ اس کا تعین کیا گیا ہے اور دیا جا سکتا ہے، اسی طرح عرش جو سزا ہے تو عرش کا تعین پہلے سے کیا گیا ہے کہ کون سے جرم کے لیے کتنی مالیت کی دیت پھر اس کو دی جائے گی۔ وہ پھر آگے جب وہ سیکشن ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن یہاں پر آپ کی سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ عرش یہ اسلامی سزا ہے۔ یہ وارثان جو زر رسیدہ شخص ہے اس کو دی جا سکتی ہے، یا اگر زخمی ہے وہ شخص تو اس کو آٹومیٹکلی دی جا سکتی ہے۔ اب عرش کے لیے کون سے سیکشنز آپ پی سی میں ہے تو وہ ذرا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلے نمبر پر ہے 337 کیوں۔ 337 کیوں میں ایک عضو کے لیے عرش کی سزا ہے کہ اگر ایک انسان کے جسم میں جو ایک عضو ہے اگر وہ ضائع ہو جائے، کوئی شخص اس کو ضائع کر دے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو دیت کے برابر جو پوری دیت ہے اس کو دی جائے گی، جس کی مالیت 30,630 گرام چاندی کے برابر رقم ہے۔ تو انسان میں دیکھیں ایک عضو کون سی ہے؟ ایک عضو ناک اور زبان، یعنی اگر ایک انسان کے ناک کو یا اس کی زبان کو
وہ کوئی شخص وہ ضائع کر دے تو اس سے بطور جرمانہ اس کو پھر پوری دیت ادا کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو 337 سیکشن. ٹھیک ہے. اب اس طرح 337 میں جوڑوں کی صورت میں جو اعضاء ہے اس کی دیت ہے. جوڑے جو انسان میں ہے تو جوڑوں میں دیکھیں کان جوڑے ہے، کان، ہاتھ جوڑے ہے، پاؤں 2 پاؤں ہیں انسان کے، آنکھیں انسان کی 2 ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں کے جو پستان ہوتے ہیں تو وہ بھی 2 ہے. تو اگر ان میں سے کسی کو ضرر پہنچائی جائے تو 337 کے مطابق پھر اس کے لیے دیت کی مالیت مختص ہے، جو پھر آگے انشاءاللہ تفصیلاً پھر پڑھیں گے. اسی طرح 337 میں 4 اعضاء جو ہے اگر اس کو نقصان پہنچائی جائے تو اسی صورت میں پھر دیت کی ایک علیحدہ سی مالیت ہے، اس میں سے وہ بطور جرمانہ اس کو پھر ضرر رسیدہ جو شخص ہے اس کو یا اس کے وارثان کو ادا کی جائے گی. تو 4 اعضاء میں صرف آنکھوں کے پپوٹے یہ شامل ہیں. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو بطور جرمانہ دیت کی جو رقم مالیت 337 میں مقرر ہے تو وہ ادا کی جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہے 337 انگلیوں کے لیے عرش. پھر اس میں پھر تفصیل ہے کہ 1 انگلی کٹ جائے، 2 کٹ جائے وغیرہ تمام، وہ پھر وہاں پر پڑھیں گے. تو انگلیوں کے لیے عرش جو ہے وہ 337 میں ہے. اس کے بعد 337 ہے دانتوں کے لیے عرش، کہ اگر دانتوں کو نقصان پہنچ جائے اس میں پھر سامنے والی دانت جو دانتوں کی پوری تفصیل ہے اس کے مطابق پھر اس میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے علیحدہ سے پھر عرش مقرر ہے اسلام کے لحاظ سے. اس کے بعد ہے 337 بالوں کے لیے عرش، کہ اگر کسی کے بال وہ زبردستی نکال لیے جائے تو پھر اس کے علیحدہ سے ایک سیکشن ہے اس کے لیے 337. تو اس میں بھی دیت کا کچھ حصہ بطور جرمانہ ضرر رسیدہ شخص کو یا اس کے وارثان کو ادا کیا جائے گا. تو یہ جو سیکشن ہے 337 337 337 337 337 اور 337 یہ عرش کے لیے ہے. عرش اسلامی سزا ہے اور یہ اسلام نے پہلے سے مقرر کیے ہوئے ہے کہ اگر ایک شخص ایک عضو کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کو کیا مالیت دیت کی دی جائے گی. اگر 2 عضو کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس طرح اگر 4 عضو کو نقصان پہنچا دیتا ہے، دانتوں کے لیے علیحدہ عرش ہے، انگلیوں کے لیے علیحدہ عرش ہے، بالوں کے لیے علیحدہ عرش ہے. تو عرش اسلامی سزا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہے زمان، کہ زمان کیا چیز ہے. تو دیکھیں زمان بھی جرمانہ ہے لیکن اس کا قرآن و سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. لہٰذا زمان عدالت کے ثوابدید پر ہے کہ مجسٹریٹ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کے وہ جرمانہ عائد کر سکتا ہے مجرم شخص پر، کہ وہ جو ضرر رسیدہ شخص ہے اس کو وہ جرمانہ فراہم کرے، اس کو ادا کرے. تو بیسیکلی جو اس کی تعریف ہے تو زمان ایسا ضرر ہے، ایسی ضرر ہے جو عرش کو نہ پہنچے، اس کے بدلے میں اگر عدالت مناسب سمجھے جتنی بھی معاوضہ تو وہ اس کو ادا کرے اس کے وارثان کو، تو پھر یہ زمان کہلائے گا. لیکن اس کی چونکہ میں نے آپ کو پہلے سے کلیئر کر دی کہ یہ عدالت کے ثوابدید پر ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی وہ ذکر نہیں ہے. اس کے بعد ہے حکومت. تو حکومت سے مراد صوبائی حکومت ہے. اس کے بعد ہے نابالغ. تو نابالغ سے مراد ایسا شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہو. اچھا، اس کے بعد ہے اکراہ تام. اکراہ تام، دیکھیں بعض جرائم لوگوں سے زبردستی کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن سزا میں ان کے ساتھ کنسیشن ہوتی ہے ان وجوہات کی بنا پر. تو اس میں آپ کو میں یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اکراہ تام کیا چیز ہے. اکراہ تام کسی شخص کو اس کے خونی رشتہ دار کا خوف دلا کر اس سے جرم کروانا. مطلب کسی شخص کو اگر اس کے خونی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان کا اگر خوف دلا کر 4 قسم کے خوف یاد رکھے.
اگر یہ 4 قسم کے خوف ان کو دلا کر اس سے کوئی جرم کرایا جائے تو پھر اس میں اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو خوف دلایا جاتا ہے وہ ہے ہلاکت کی، کہ اگر آپ یہ فعل نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کے جو خون رشتہ دار ہے ان کو ہم قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے ضرر شدید، کہ ان کو ہم ضرر شدید پہنچانے کی پھر وہ حرکت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے زنا بالجبر، یعنی فیمیل کی صورت میں اگر ہے خاندان میں خون رشتہ دار تو اس کا خوف دلا کر جرم کرانا کہ اس کے ساتھ ہم زنا بالجبر کر لیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے خلاف فطری، جو کہ میل کی صورت میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ 4 قسم کے خوف، ہلاکت، ضرر شدید، زنا بالجبر، خلاف فطری، اس کا خوف دلا کر اگر کسی سے کوئی جرم کرایا جائے کسی شخص سے تو وہ اکراہ تام کی زمرے میں آئے گا اور اس کے ساتھ پھر باقاعدہ سزا میں رعایت کی جاتی ہے اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اکراہ ناقص۔ اکراہ ناقص جو اکراہ تام کی حد تک نہ پہنچے اس کو اکراہ ناقص کہتے ہیں۔ عام جو لکھی ڈیفینیشن ہے کہ جو اکراہ تام کی حد کو نہ پہنچے تو وہ اکراہ ناقص ہے۔ تو اب اکراہ تام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون رشتہ داروں کو ہلاکت کا، ضرر شدید کا، زنا بالجبر کا یا خلاف فطری کا خوف دلانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ یہاں پر اکراہ ناقص میں مثال کے طور پر اس کی فصل کو نقصان پہنچانا، اگر اس کی فصل ہے تو اس کو یہ کہنا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو آپ کی فصل کو ہم جلا دیں گے۔ اس کی کاروبار ہے تو اس کے کاروبار کو ختم کرنے کی دھمکی دینا، اس کے گھر کو، اس کی مکان کو ختم کرنے کی، تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دینا، یا اس کو بھوک پیاس میں رکھنے کی دھمکی دینا کہ اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ہم اس طرح کر لیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی سے کوئی جرم کرایا جائے تو پھر عدالت اس کے مطابق پھر اپنا فیصلہ سناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کے بعد جو اگلی تعریف ہے وہ ہے عزت کے نام پر جرم کا ارتکاب کرنا۔ تو دیکھیں، عزت کے نام پر جو کاروکاری ہے، جو سیاہ کاری ہے، ٹھیک ہے، جو ایک رسم و رواج کے مطابق، مطلب ایک رسوم بنا ہوا ہے کہ اگر لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ یا کوئی اس طرح کی، تو جو کاروکاری اور سیاہ کاری کا جو عمل ہے جس کے ذریعے ان کو پہ سزا دی جاتی ہے، یا تو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر یا اس طرح کے عذر پر، یا بعض جگہوں میں پھر وہ جو آگ وغیرہ پر ان کو ان کے کوئلے، جلی ہوئے کوئلے پر گزارا جاتا ہے کہ آیا یہ صاف ہے یا صاف نہیں ہے، یا انہوں نے یہ سچ کہہ رہے یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے جرائم کا ارتکاب یہ غیرت کے نام پر جرائم میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کو قتل کرنا بھی ہے، اس میں شامل ہے، ان کے ساتھ کسی اور طرح کا برتاؤ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے قتل۔ تو قتل کی سمپل سی تعریف ہے کہ کسی شخص کی ہلاکت سے مراد قتل ہے، یعنی کسی شخص کو ہلاک کرنا یہ قتل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قصاص۔ تو قصاص یہ اسلامی سزا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ضرر پہنچاتا ہے تو اسی طرح وہ شخص اس کو بھی ضرر پہنچانے کا مجاز ہوگا، یعنی اسلام نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے دائیں ہاتھ پر زخم لگا لیتا ہے تو جس جگہ پر دائیں ہاتھ پر جس جگہ پر اس نے زخم لگائی ہے، جس چیز سے لگائی ہے، اسی چیز سے وہ جو زخمی شخص ہے وہ اس سے اپنا بدلہ لے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ پر زخم اس نے لگایا ہے تو زخمی شخص اس کے بائیں ہاتھ پر لگائے گا، نہیں۔ یا کوئی آلہ جو اس نے استعمال کیا ہے تو جو زخمی شخص ہے وہ اور آلہ استعمال کرے گا، نہیں، سیم آلہ ہوگا، سیم جگہ ہوگی، سیم زخم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو قتل کے بدلے میں جو وارثان خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قصاص لینے کے حقدار ہوتے ہیں، تو وہ پھر بطور قصاص ایسے شخص کو قتل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی سیم یہی طریقہ کار ہے کہ جس چیز سے قتل کیا گیا ہے اسی چیز سے، جس جگہ پر گولی ماری گئی ہے، جس جگہ پر جس چیز سے اس کو مثال کے طور پر اگر چورا گھونپا گیا ہے، جس سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اس کو قصاص کہتے ہیں، اسلامی سزا ہے۔ اچھا، تعزیر اس کے بعد ہے۔ تو تعزیر
قصاص، دیت، عرش اور ضمان، ان کے علاوہ پھر تعزیری سزا ہے جس کا ذکر تاجرات پاکستان کے دفعات میں کیا گیا ہے کہ کتنی قید ہوگی کسی جرم میں، کتنی سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا یا دونوں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قصاص، دیت، عرش اور ضمان کے علاوہ پھر باقی جتنی سزائیں ہیں ان کو تعزیری سزا کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے ولی، کہ ولی کون سا شخص ہوگا؟ تو ولی ہر وہ شخص جو قصاص کا دعوے دار ہو، جو قصاص لے سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ قصاص میں نے آپ کو بتایا کہ ضرر بھی شامل ہے، ہلاکت بھی شامل ہے۔ تو قصاص اگر کسی کو ضرر پہنچایا گیا ہے تو وہ خود اپنا قصاص لے سکتا ہے، اگر اس کو قتل کیا گیا ہے تو اس کا جو ولی ہے، اس کے جو خونی رشتہ دار ہے، تو وہ اس کے قصاص اس کا وہ لے سکتے ہیں۔ اگر قتل کیا ہے تو اسی طرح اس کو اس کا ولی اس کا قصاص لے سکتا ہے۔ یہ ڈیفینیشنز تھی 299 تاجرات پاکستان کی۔ امید کرتا ہوں آپ ان پر سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی اس میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔